ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں نے ایک لاوارث لڑکی سے شادی کر لی جو بہت خوبصورت تھی۔ میں اسے کچھ بھی کہتا وہ میرا ہر حکم مانتی، لیکن ہر وقت اپنی کمر پر پٹی باندھ کر رکھتی، کہتی کمر میں درد ہے۔ میں ڈاکٹر کے پاس چلنے کا کہتا تو منع کر دیتی۔ ایک دن میں نے اپنی بڑی بہن کو یہ بات بتائی تو وہ پریشان ہو گئی اور بولی تم جاتے ہی اسے طلاق دے دو ورنہ بہت برا ہوگا۔ میں نے بہن کی بات نہ مانی، پر ایک رات راز جانے کے لیے اس کی پٹی اتار دی۔ میری جان نکل گئی، لیکن اب دیر ہو چکی تھی۔ اس پٹی کے نیچے میرا وہ کچن سے آئی تو جلد ہی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں بغور اس کی ہر حرکت کو ملاحظہ کرتا رہا۔ میں اپنی بہن سے ہوئی باتوں کو سوچ رہا تھا جس نے مجھے مزید الجھن میں ڈال دیا تھا۔ تبھی میں اس راز کا پتہ لگانے کا سوچ رہا تھا جس نے مجھے نہ صرف تجسس میں ڈال رکھا تھا بلکہ بے حد پریشان بھی کر رکھا تھا، اور اس پریشانی میں اضافہ میری بہن کی باتوں نے کر دیا تھا۔ میں نے ایک نظر اسے دیکھا جو کچھ ہی دیر میں گہری نیند سو چکی تھی۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور اس کی جانب آیا تو نظر اس کے معصوم چہرے پر پڑی۔ میں نے نظریں چرا کر اس کی کمر پر بندھی پٹی کی طرف ہاتھ بڑھایا اور اس کی وہ پٹی اتار دی، لیکن پٹی اتارتے ہی میری جان نکل گئی۔ لیکن اب دیر ہو چکی تھی، کیونکہ اس پٹی کے نیچے میرا نام حسن ہے اور میری عمر اس وقت 28 سال ہے۔ میں ایک ریسٹورنٹ میں مینیجر ہوں جہاں سے مجھے اچھی خاصی آمدنی ہو جاتی ہے، جس سے میں ایک بہت اچھی زندگی گزار رہا ہوں۔ میرے والدین حیات نہیں ہیں، جبکہ ایک بہن ہے جو کہ شادی شدہ ہے۔ وہ مجھ سے بڑی ہے اور مجھ سے بالکل ماں کی طرح محبت کرتی ہے۔ ماں کے گزرنے کے بعد اسی نے مجھے سنبھالا اور ایک ماں کا پیار دیا۔ یہی وجہ ہے کہ میں اس کی کوئی بات نہیں ٹالتا، بلکہ کوشش کرتا ہوں کہ اس کی ہر بات مانوں اور اسے بڑی بہن کا سامان دوں۔ پہلے تو میں غیر شادی شدہ تھا، لیکن پھر اچانک ہی میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا، اور پھر میری شادی آج سے 15 دن پہلے ہو گئی، جو کہ میری اپنی پسند سے ہوئی تھی۔ میری بیوی بہت خوبصورت ہے، لیکن وہ ذرا کم پڑھی لکھی ہے۔ وجہ اس کی مالی حیثیت کا اتنا مضبوط نہ ہونا ہے۔ میری بیوی کا نام طوبہ ہے، جس کی عمر 21 سال ہے۔ آج سے 2 ماہ پہلے میری اس سے پہلی ملاقات ایک سڑک پر ہوئی تھی، جہاں اس کا میری بائک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور پھر اپنی غلطی نہ ہونے کے باوجود میں اسے ہسپتال لے کر گیا۔ اس کی مرہم پٹی کروانے کے بعد میں اسے ساتھ لیے ایک فارمیسی میں چلا آیا تھا، جہاں سے اس کے لیے دوائیاں لی۔ اسی دوران مجھے پتا چلا تھا کہ وہ لاوارث ہے۔ پہلے وہ اپنے چچا کے پاس رہتی تھی، لیکن 2 سال پہلے اس کی چچی نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا کہ وہ مزید اس کے خرچے برداشت نہیں کر سکتے۔ ان کے اپنے بھی بچے ہیں جن کو انہوں نے پڑھانا لکھانا ہے اور پھر ان کو کسی قابل بنانا ہے۔ وہ وہاں سے دارالعلومان میں آ گئی تھی، جہاں اس سے رہنے کے لیے اچھی جگہ اور 3 وقت کھانے پینے کو ملتا تھا۔ وہاں وہ ایک اچھی زندگی جی رہی تھی۔ اس کے چچا چچی نے اسے گھر سے نکالنے کے بعد پلٹ کر اس کی خبر نہیں لی تھی کہ وہ زندہ بھی ہے یا نہیں۔ اس نے دارالعلومان میں رہتے ہوئے کڑھائی کا کام شروع کر دیا تھا، جس سے اسے اتنی آمدن ہو جاتی تھی کہ وہ اپنے لیے کپڑے وغیرہ خرید سکتی، اور اس کے لیے یہی بہت تھا۔ اس طرح وہ کسی کی اترن پہننے سے بچ جاتی تھی۔ میں اس کی ہمت پر حیران تھا کہ وہ بغیر ماں باپ کے وہ ایک دارالعلومان میں رہ رہی تھی۔ پہلی ہی نظر میں وہ مجھے بے حد اچھی لگی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھی، اوپر سے اس کی معصوم سے نقوش کسی کو بھی اس کی طرف مائل کر سکتے تھے جیسے مجھے مائل کر رہے تھے۔ میں نے اسے اس کے دارالعلومان میں چھوڑا تھا۔ سارے راستے میں اس سے باتیں کرتا، اس کے بارے میں کریت کر اس سے پوچھتا رہا، جس کے وہ بنا جھجکے جواب دیتی رہی۔ اسے وہاں چھوڑنے کے بعد میں واپس گھر آ گیا تھا، لیکن اگلے کئی دن تک وہ میری سوچوں پر حاوی رہی۔ لیکن پھر اپنی زندگی اور نوکری میں مگن ہو کر میں اس کو بالکل ہی فراموش کر گیا تھا کہ کبھی بھولے سے بھی اس کا خیال نہیں آیا تھا۔ اس بات کو تقریباً 2 سال گزر گئے تھے، اور پھر 2 سال بعد ایک بار پھر وہ مجھے ایک بازار میں ملی تھی، جہاں میں کچھ شاپنگ کرنے گیا تھا۔ میں نے تو اس سے نہیں دیکھا تھا، مگر اس نے نہ صرف مجھے دیکھا تھا بلکہ پہچان بھی لیا تھا، اور پہچان کر وہ میرے پاس بھی آ گئی تھی اور سلام دعا کرنے لگی۔ میں نے بھی اسے پہچان لیا تھا اور اس سے اس کا حال احوال پوچھنے لگا تھا، جس پر اس نے بتایا کہ وہ بالکل ٹھیک ہے۔ میرے پوچھنے پر ہی اس نے بتایا کہ وہ ابھی بھی اسی دارالعلومان میں ہی رہتی ہے اور شاید ساری زندگی وہیں پر ہی گزار دے۔ اس کی بات سن کر مجھے کچھ افسوس سا ہوا، اور پھر جلد ہی میں واپس گھر چلا گیا۔ پھر آئے دن کبھی نہ کبھی کہیں نہ کہیں میری اس سے ملاقات ہو جاتی، اور یوں میری اور اس کی دوستی ہو گئی۔ میں اس سے اکثر ملنے لگا۔ مجھے وہ پہلے سے زیادہ اچھی لگنے لگی تھی، کیونکہ وہ دل کی بے حد صاف اور کھری تھی۔ آہستہ آہستہ میری اور اس کی انڈرسٹینڈنگ بڑھنے لگی، اور یوں پھر ہماری دوستی محبت میں بدل گئی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے۔
اور پھر یہی وجہ تھی کہ میں نے مزید دیر نہ کی بلکہ جلد ہی اس سے شادی کا فیصلہ کر لیا۔ اور یہ فیصلہ کرنے کے بعد میں نے اپنی بہن کو بھی بتا دیا۔ میری بہن کچھ شش و پنج کا شکار تھی کہ نہ جانے کیسی لڑکی ہو، لیکن میں نے اسے طوبیٰ کے بارے میں سب کچھ بتا دیا، اور نہ صرف بتایا بلکہ اسے طوبیٰ سے ملوا بھی دیا، جس کے بعد وہ راضی بھی ہو گئی کیونکہ اسے بھی طوبیٰ کافی اچھی اور معصوم سی لگی تھی۔ یوں میں نے طوبیٰ سے چند دوستوں اور اپنی بہن کی موجودگی میں سادگی سے نکاح کروا لیا۔ میری بہن میرے نکاح کے 3 دن بعد اپنے گھر واپس چلی گئی، جبکہ جاتے ہوئے وہ طوبیٰ کو گھر سنبھالنے اور گھر میں رہنے کے سارے طور طریقے سکھا کر گئی تھی۔ طوبیٰ مجھ سے شادی کر کے اور اپنا گھر پا کے بے حد خوش تھی۔ وہ اکثر مجھ سے کہتی تھی کہ اسے یقین نہیں آ رہا کہ اس کی مجھ سے شادی ہو گئی ہے، جبکہ اس بات پر میں فقط مسکرا کر رہ جاتا تھا۔ طوبیٰ میری ہر بات بنا کسی اعتراض کے مانتی تھی۔ میں جو کہہ دیتا اس کے لیے پتھر کی لکیر ہو جاتی۔ اس نے کبھی بھی میری کسی بات سے انحراف نہیں کیا تھا، بلکہ میری ہر بات مان لیتی تھی۔ ہماری شادی کو 15 دن ہو چکے تھے، اور ان 15 دنوں میں طوبیٰ کی فرما برداری دیکھ کر میں حیران ہی رہ گیا۔ لیکن مجھے اس کا اپنی بات ماننا اچھا بھی لگتا تھا، لیکن اس سب کے ساتھ ایک اور بات بھی تھی جس نے مجھے پچھلے 15 دن سے پریشان کیے رکھا تھا، اور وہ بات یہ تھی کہ میری بیوی اپنی کمر پر ہر وقت ایک پٹی باندھ کر رکھتی تھی اور اسے کبھی بھی نہیں اتارتی تھی۔ جب کبھی بھی میں نے اس سے اس پٹی کے بارے میں پوچھا یا کہا کہ پٹی اتار دو، تو وہ ایک ہی بات کہتی کہ اس کی کمر میں درد ہے، تبھی پٹی باندھ کر رکھتی ہوں۔ لیکن حیرت مجھے اس بات پر تھی کہ کیا روز ہی اور ہر وقت ہی کمر میں درد ہوتا ہے جو ہر وقت پٹی باندھی پڑتی ہے؟ یہی سوچ کر میں نے اس کی تکلیف کے خیال سے کہا کہ ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ میرا خیال تھا کہ اکیلے گھر کے کام کاج کرنے کی وجہ سے اس کی کمر میں درد ہوتا ہے اور ڈاکٹر سے دوائی لے کر کھانے سے یہ درد ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جب بھی میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا کہتا تو وہ انکار کر دیتی کہ کمر درد ہی تو ہے، خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گا، ڈاکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے۔ میں اس کے جواب پر چپ کر جاتا، لیکن جب روز روز وہ پٹی باندھنے لگی تو میں پریشان ہونے لگا اور ڈاکٹر کے پاس چلنے کو اصرار کرنے لگا، مگر وہ تب بھی مجھے ٹال گئی کہ خود ہی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ آہستہ آہستہ میں نے بھی اس سے کہنا چھوڑ دیا کہ جب وہ میری یہ بات نہیں مانتی، نہ ہی ڈاکٹر کے پاس جانے کو راضی تھی، تو کہنے کا کیا فائدہ۔ کرتے کرتے یوں ہی ہماری شادی کو 15 دن گزر گئے تھے، لیکن نہ ہی طوبیٰ کی پٹی اتری تھی، نہ ہی اس نے ڈاکٹر کے پاس جانے پر حامی بھری تھی۔ اس سب کا مجھے جب بھی کوئی حل نظر نہیں آیا تو میں اپنی بڑی بہن سے ملنے چلا گیا تاکہ اس مسئلے کا کوئی حل نکال سکوں۔ میں نے وہاں جا کر اس بارے میں اپنی بڑی بہن کو بتایا۔ میں نے اسے کوئی بات نہیں چھپائی تھی، لیکن جب میں نے اسے ساری بات بتائی تو وہ پریشان ہو گئی۔ اس کی پریشانی کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن اس نے مجھ سے کہا کہ تم جاتے ہی اسے طلاق دے دو ورنہ بہت برا ہوگا۔ اپنی بڑی بہن کی بات سن کر میں ہکا بکا ہو گیا۔ کہاں میں توقع کر رہا تھا کہ وہ مجھے اس مسئلے کا حل بتائے گی، اور کہاں اس نے مجھے طوبیٰ کو طلاق دینے کا کہہ دیا۔ بھلا میں اسے طلاق کیسے دے سکتا تھا؟ وہ نہ صرف میری بیوی تھی بلکہ من پسند بیوی تھی جسے چھوڑنے کا میں تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے اپنی بہن کا مشورہ پسند نہیں آیا، اس لیے میں نے اس سے پوچھا کہ وہ مجھ سے ایسے کیوں کہہ رہی ہے کہ میں طوبیٰ کو طلاق دے دوں، لیکن میری وجہ پوچھنے پر بھی اس نے کچھ نہیں بتایا اور کہا کہ جو کہا ہے وہ کرو ورنہ بہت برا ہو جائے گا۔ میں نے کہا جتنا برا ہونا ہے ہو جائے، لیکن میں طوبیٰ کو طلاق کبھی نہیں دوں گا۔ اتنا کہہ کے میں اس کے گھر سے باہر نکل آیا اور گھر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ میں جانتا تھا کہ میری بہن میرے رویے سے ناراض ہوئی ہوگی، لیکن میں وہ کام قطعی نہیں کر سکتا تھا جو وہ مجھ سے کرنے کو کہہ رہی تھی۔ طوبیٰ پہلے ہی بے سہارا تھی، ایسے میں اگر میں اسے چھوڑ دیتا تو وہ کہاں جاتی؟ وہ تو میرے ساتھ ایک اچھی زندگی جینے لگی تھی، پھر میں کیسے اس سے اس کی خوشیاں چھین لیتا؟ گھر آنے کے بعد میں کافی دیر تک اپنی بہن کی باتوں کو سوچتا رہا، لیکن ہر بار مجھے اپنی بہن کا مشورہ سن کے غصہ ہی آتا، اور یہ غصہ تب بڑھ جاتا جب میں طوبیٰ کی کمر پر پٹی بندھی دیکھتا جس کی وجہ سے یہ سب شروع ہوا تھا۔ میں چاہتا تھا کہ اس پٹی کے پیچھے کا راز پتہ کروا لوں تاکہ میری الجھن سلجھ سکے، لیکن کیسے، یہی میں سوچ رہا تھا جب میرے دماغ میں ایک ترکیب آئی۔ میں اس کے جاگتے میں تو یہ سب نہیں کر سکتا تھا، لیکن جب وہ سو رہی ہوتی تب تو لازمی میں دیکھ سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے آج رات کو اس کی کمر پر بندھی پٹی ہٹا کر دیکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ مجھے اب رات ہونے کا بے صبری سے انتظار تھا، اور پھر جلد ہی میرا یہ انتظار ختم ہو گیا۔ میں کھانا کھا کر کمرے میں آ گیا تو وہ بھی سارا کام نپٹا کر کچن سے آئی اور پھر جلد ہی سونے کے لیے لیٹ گئی۔ میں بغور اس کی ہر حرکت کو ملاحظہ کرتا رہا۔
मैं अपनी बहन से हुई बातों को सोच रहा था जिसने मुझे मजीद उलझन में डाल दिया था। तभी मैं अब इस राज का पता लगाने का सोच रहा था जिसने मुझे न सिर्फ तजस्सुस में डाल रखा था बल्कि बेहद परेशान भी कर रखा था। और इस परेशानी में इजाफा मेरी बहन की बातों ने कर दिया। मैंने एक नज़र उसे देखा जो कुछ ही देर में गहरी नींद सो चुकी थी। मैं अपनी जगह से उठा और उसकी जानिब आया तो नज़र उसके मासूम चेहरे पर पड़ी। मैंने नजरें चुराकर उसकी कमर पर बंधी पट्टी की तरफ हाथ बढ़ाया और उसकी वो पट्टी उतार दी, लेकिन पट्टी उतारते ही मेरी जान निकल गई। लेकिन अब देर हो चुकी थी क्योंकि इस पट्टी के नीचे मेरा रुमाल बंधा हुआ था जिसके ऊपर मेरा नाम लिखा हुआ था। इस रुमाल पर पहले मेरा नाम नहीं लिखा हुआ था, ये बाद में लिखा गया था। मैं जो सोच रहा था कि न जाने क्या होगा, अब ये सब देखकर हैरत में मुब्तला हो चुका था। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि उसने अपनी कमर पर पट्टी के नीचे मेरा रुमाल क्यों बांध रखा था। मैं उसके नींद में गाफिल वजूद को कुछ पल देखता रहा, लेकिन मुझे मेरे सवाल का जवाब ना मिला तो मैं अपनी जगह पर आकर लेट गया। मैं काफ़ी देर इस बारे में सोचता रहा कि अब क्या करूं, इससे पूछूं या नहीं। यही सब सोचता सोचता मैं गहरी नींद में उतर गया। अगली सुबह मेरी आंख मामूल के मुताबिक खुली थी। तुबा कमरे में मौजूद नहीं थी। यकीनन वो किचन में मेरे लिए नाश्ता बना रही थी क्योंकि वो मेरे उठने से पहले नाश्ता बना चुकी होती थी। मैं फ्रेश होकर कपड़े बदलकर जब बाहर आया तो तुबा मेरे लिए नाश्ता लगा चुकी थी। मैं ध्यान से उसका चेहरा देखता हुआ कुर्सी पर बैठकर नाश्ता करने लगा और वो हमेशा की तरह खुश लग रही थी, लेकिन पिछले 15 दिन की तरह आज भी उसकी कमर पर पट्टी बंधी हुई थी और अब भी यकीनन उसकी पट्टी के नीचे मेरा रुमाल मौजूद होगा। यही सोचता हुआ मैं खोए खोए से अंदाज में नाश्ता कर रहा था जब तुबा ने मेरी बेदहानी को नोट किया और कहा कि आपको क्या हुआ है, कहाँ खोए हुए हैं। इसके सवाल पर मैं चौंक कर होश में आया और कहा कि नहीं, कुछ नहीं, बस ऑफिस के काम के बारे में कुछ सोच रहा था। जिस पर उसने कहा कि ज़्यादा सोचकर टेंशन मत लिया करें वरना तबीयत ख़राब हो जाएगी। इतना कहकर वो चुप हो गई और मुझे उबला हुआ अंडा छील कर देने लगी। मैंने भी मज़ीद कोई बात नहीं की थी कि मैं तो इसकी तरफ मुतवज्जो नहीं था, मैं तो अपनी ही सोचों में डूबा हुआ था। नाश्ता करने के बाद मैं ऑफिस के लिए रवाना हो गया। ऑफिस में भी सारा दिन मैं इन्हीं सोचों में डूबा रहा कि ऐसा क्या करूं कि मुझे तुबा के इस अमल की वजह मालूम हो जाए। मैं खुद से उससे पूछना नहीं चाहता था क्योंकि पहले भी मैंने उससे कई बार इस बारे में पूछा था, लेकिन उसने मुझे हमेशा कमर दर्द का कहकर टाल दिया था और असल वजह नहीं बताई थी। और मुझे यकीन था कि अब भी मैं पूछता तो वो मुझे असल वजह न बताती, और अगर मैं उससे इसकी पट्टी के नीचे बंधे मेरे रुमाल के बारे में पूछता तो वो यकीनन चौंक जाती कि मुझे इस बारे में कैसे पता चला। और इसके पूछने पर मुझे उसे बताना पड़ता कि मैंने उसकी पट्टी को उसकी कमर से हटा कर देखा है, और अगर उसे ये पता चलता कि मैंने उसकी पट्टी हटाई है तो वो न जाने कैसा रद्द अमल देती, या शायद मुझसे खफा हो जाती। और ऐसा मैं हरगिज़ नहीं चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि मैं या वो एक दूसरे के सामने शर्मिंदा हों। बस ऐसा कुछ करना चाहता था जिससे मुझे सारी हकीकत का पता चल जाए और हम दोनों का पर्दा भी रह जाए। मेरे ऑफिस जाने के बाद तुबा घर में अकेली रह जाती थी और पीछे वो अकेली क्या करती थी मैं नहीं जानता था। इस दिन मैं ऑफिस से घर जा रहा था जब रास्ते में एक खातून मुझे मिली। वो हमारी हमसाय थी जो मुझे अच्छे से जानती थी। सलाम दुआ के बाद उसने कहा कि जिस पीर के पास तुम्हारी बीवी जाती है वहाँ शौहर को लाना लाजमी होता है, फिर तुम उसके साथ क्यों नहीं जाते। हमसाई की बात सुनकर मेरा माथा ठनका और मैंने कहा कि किस पीर की बात कर रही हैं आप। मेरे सवाल पर उसने चौंक कर कहा कि शहर के आखिर में जो पीर है उसकी बात कर रही हूँ। क्यों, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारी बीवी किस पीर के पास जाती है। इससे मशकूक से लहजे में सवाल किया तो मैंने तेज़ी से नफ़ी में सर हिलाया और कहा कि नहीं मालूम, मगर वो 2-3 पीरों के पास जाती है तो मुझे पता नहीं था कि आप किस पीर की बात कर रही हैं। मेरा जवाब सुनकर वो कुछ मुतमईन हुई और बोली कि मैं शहर के आखिर में जो पीर है उसके बारे में बात कर रही हूँ। तुम्हारी बीवी हर 3 दिन बाद उस पीर के पास जाती है और वो पीर हर बार उसे तुम्हें साथ लाने को कहता है, लेकिन वो हर बार कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती है। कभी कहती है कि तुम मसरूफ़ हो तो कभी कहती है कि तुम शहर से बाहर हो, और कभी ये बहाना बना देती है कि तुम्हें ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली। इसकी बात सुनकर मैंने कहा, जी बिल्कुल ऐसी ही बात है। दरअसल मसरूफियत की वजह से मैं उसके साथ जा नहीं पाता, लेकिन अब से कोशिश करूँगा कि उसके साथ ही जाऊँ। मेरी बात सुनकर उसने इस बात में सर हिला दिया और कहा कि हाँ, इस बार ज़रूर जाना, बल्कि वो तो परसों फिर से जाने वाली है तो तुम ज़रूर उसके साथ जाना। इसकी बात सुनकर मैंने सर हिला दिया और कुछ सोचता हुआ घर चलाया। मेरे जहन में मुसलसल अपनी हमसाई की बातें गूंज रही थी। ये इंकिशाफ मेरे लिए नया था कि मेरी बीवी किसी पीर के पास जाती है।
लेकिन किस लिए जाती है ये मुझे मालूम नहीं था। ना ही तूबा ने मुझे ऐसा कुछ भी बताना ज़रूरी समझा था। अब मुझे शिद्दत से परसों का इंतज़ार था जब मुझे मेरे सारे सवालों के जवाबात मिल जाते। मैंने तूबा से इस बारे में ना कुछ पूछा था, ना ही उसे एहसास होने दिया था कि मैं उस बारे में कुछ जानता हूँ या इस मामले की खोज में हूँ। मेरा रवैया उसके साथ बिल्कुल पहले जैसा ही था, ताकि उसे मुझ पर किसी किस्म का शक न हो। इसी इंतज़ार में अगला दिन आकर गुजर गया और अब मुझे कल का इंतज़ार था। मैंने अपने ऑफिस फ़ोन करके अपने बॉस से ज़रूरी काम का कहकर छुट्टी ले ली थी, जो मुझे बासानी मिल चुकी थी। मैंने तूबा को अपनी छुट्टी के बारे में नहीं बताया था। उससे अगले दिन मैं मामूल के मुताबिक तैयार होकर घर से निकला था। तूबा को यही था कि मैं ऑफिस जा रहा हूँ, क्योंकि मैंने उससे कुछ भी नहीं बताया था। घर से निकलकर मैं घर से कुछ दूर जाकर एक दरख्त के पीछे छुप गया था, जहाँ से घर बिल्कुल साफ नजर आ रहा था कि कोई भी आता या जाता तो साफ नजर आता। मैं वहाँ काफ़ी देर खड़ा रहा, लेकिन तूबा के बाहर आने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे थे। मुझे वहाँ खड़े हुए घंटे हो चुके थे, मगर तूबा बाहर नहीं आई थी। अब तो मैं मायूस होने लगा था कि कहीं मैं तूबा पर बिला वजह तो शक नहीं कर रहा, लेकिन बिला वजह शक का भी सवाल पैदा नहीं होता था, क्योंकि हमसाई ने मुझसे जानबूझकर ऐसा तो नहीं कहा होगा, और उससे मुझसे झूठ बोलने की ज़रूरत भी क्या थी। तभी मैंने सोचा कि शायद आज तूबा ने ना जाने का इरादा कर लिया हो। यही सोचकर मैं मायूस होता घर जाने के लिए दरख्त के पीछे से बाहर निकला था, लेकिन तभी मैंने घर का गेट खुलता हुआ देखा। मैं तेज़ी से दरख्त के पीछे हो गया कि कहीं वो मुझे देख ही ना ले। उसने शलवार कमीज पर बड़ी सी चादर ओढ़ रखी थी, जो वो अक्सर घर से बाहर आते जाते ओढ़ती थी। मैंने दरख्त की ओर से देखा कि वो घर के दरवाजे को ताला लगा रही थी, और फिर वो परस को कंधे पर जमाती एक तरफ चलने लगी। मैं तेज़ी से उसके पीछे पीछे चलने लगा, लेकिन मैं उससे कदरे फासले पर था और छुपकर चल रहा था कि वो मुझे देख न ले। मेरे ख्याल से वो इतनी देर से इसलिए आई थी कि घर के कामकाज में मसरूफ़ थी। काम ज़्यादा तो नहीं होते थे, लेकिन वो करते करते काफ़ी वक्त लगा देती थी। वो सड़क किनारे खड़े एक रिक्शे में बैठी तो मैं भी तेज़ी से अपनी बाइक की जाने बढ़ा और इस रिक्शे का पीछा करने लगा, जो कि तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। कुछ देर तक मैं इस रिक्शे का पीछा करता रहा, और फिर वो रिक्शा आधे घंटे बाद शहर के आखिरी हिस्से में एक गली के सामने जाकर रुक गया। मैंने इस रिक्शे से काफ़ी दूर अपनी बाइक को रोक कर खड़ा किया ताकि तूबा को पता न चल सके। तूबा ने रिक्शे से उतरकर रिक्शे वाले को किराया दिया, और फिर रिक्शे वाले के जाने के बाद वो दाएं जानिब जाती हुई गली में उतरी और फिर तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। मैं भी तेज़ी से इस गली की जाने बढ़ा, लेकिन अगर मैं गली के अंदर जाता तो यकीनन तूबा मुझे देख लेती और मुझे यहाँ देखकर चौंक भी जाती। तभी मैं कुछ ठहर कर गली में दाखिल हुआ तो तूबा मुझे कहीं दिखाई न दी। मैं कुछ और आगे हुआ तो वो मुझे एक और घर में दाखिल होती हुई दिखाई दी। मैं तेज़ी से आगे बढ़ा और उसके पीछे ही इस घर में दाखिल हुआ। मुझे तूबा तो कहीं नजर न आई, लेकिन इस घर के सेहन में काफ़ी लोग दरियों पर बैठे हुए थे और एक अजीब सी हड़बोंग मची हुई थी। लोग इधर से उधर चलते अजीब शोर मचा रहे थे, जो मुझे बेहद नागवार गुजर रहा था। मैं सब लोगों को इधर उधर करता हुआ तेज़ी से आगे बढ़ा तो तूबा मुझे एक कमरे में दाखिल होती नजर आ रही थी। मैंने तेज़ी से इस कमरे का रुख किया तो बाहर खड़ी औरत ने मुझे रोका और मुझसे पूछा कि तुम कौन हो, जिस पर मैंने बताया कि मैं इस लड़की का शौहर हूँ जो अभी अंदर गई है। मेरी बात सुनकर उसने मुझे सर से पैर तक देखा और फिर कुछ देर बाद मुझे अंदर जाने की इजाज़त दे दी। मैं अंदर दाखिल हुआ तो अंदर सामने ही तूबा एक पीर बाबा के सामने बैठी हुई थी। इसका रुख पीर बाबा की तरफ था, जबकि मेरी तरफ पुश्त थी, जिसकी वजह से मुझे देख नहीं पा रही थी। इसका सर झुका हुआ था, जबकि वो पीर बाबा इसके सर पर हाथ रखकर कुछ पढ़कर फूंक रहा था, जबकि इस पीर बाबा के दाएं और बाएं जानिब दो औरतें खड़ी इसे आहिस्ता आहिस्ता पंखा झल रही थी। इस पर दम करके इस पीर बाबा ने अपनी दाएं जानिब रखी एक पट्टी उठाई और इसकी तरफ बढ़ा दी और कहा कि इस पट्टी को अपनी कमर पर पहले की तरह बांध लेना, तुम्हारी उम्मीद भर आएगी। तूबा ने वो पट्टी थाम कर सर हिला दिया और शुक्रिया कहती हुई उठ खड़ी हुई। ये पट्टी भी इन पहली पट्टियों जैसी ही थी जो तूबा अपनी कमर पर बांधा करती थी, और इन पट्टियों के नीचे वो मेरा रुमाल बांधा करती थी, जिस पर उसने मेरा नाम काढ़ रखा था। वो पीर बाबा का शुक्रिया अदा करती हुई वापस जाने को मुड़ी थी, मगर जैसे ही उसकी नज़र मुझ पर पड़ी तो वो अपनी जगह पर साकिन रह गई। मुझे अपने रास्ते में खड़ा देखकर यकीनन वो बेयकीन होकर रह गई थी, क्योंकि उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि मैं ऑफिस की बजाय यहाँ हो सकता हूँ। मुझे देखकर वो गड़बड़ाई और अपनी आंखें मसलने लगी, जैसे उसे यकीन न आया हो, मगर जब मंजर नहीं बदला तो उसके चेहरे का रंग उड़ गया। मैं सपाट और सर्द निगाहों से उसकी तरफ देखता जा रहा था। मेरा अंदाज देखकर यकीनन वो समझ गई थी कि मैं गुस्से में हूँ। तभी उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे।
میں نے اسے گھبراتے اور ششوپنج میں مبتلا دیکھ کر آگے بڑھ کر سختی سے اس کا ہاتھ تھاما اور اسے باہر لے آیا۔ باہر سین میں مجھے ہمارے محلے کے 2-3 لوگ نظر آئے تھے جنہیں میں نے بالکل نظر انداز کر دیا۔ میں سختی سے طوبہ کا ہاتھ جکڑے باہر آیا اور اپنی بائک کی جانب بڑھا۔ خود بائک پر بیٹھ کر غصے سے اسے بائک پر بیٹھنے کا کہا تو وہ چپ چاپ بیٹھ گئی۔ اس نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی مگر میں نے سختی سے اسے ڈانٹ دیا اور اس کی کوئی بات نہ سنی، جس پر وہ چپ کر کے بیٹھ گئی اور پھر کچھ نہ بولی۔ پورا راستہ میں نے اس سے کوئی بات نہ کی تھی۔ گھر آنے کے بعد میں اسے لے کر اندر آیا اور پھر اس کے سامنے بیٹھ کر اسے گھورنے لگا، جس پر وہ مزید گھبرا گئی اور رونے لگی۔ میں نے کہا کہ تم کیوں رو رہی ہو؟ جھوٹ خود اپنی مرضی سے بولا تھا تم نے، اور جب بھی میں نے تم سے پوچھا کہ تم یہ پٹی کیوں باندھتی ہو تو تم ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ میری کمر میں درد ہے، اور جب بھی میں نے کہا کہ اگر کمر میں درد ہے تو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے جاتا ہوں تو تب بھی تم نے یہ کہہ کر ہر دفعہ میری بات ٹالی تھی کہ ہلکا سا درد ہے جو خود بخود ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ ہلکا سا درد تمہیں روز ہوتا تھا اور روز تم مجھ سے جھوٹ بول دیتی تھی، اور جھوٹ بولتے وقت تمہیں ذرا ڈر نہیں لگتا تھا کہ تم جھوٹ اپنے ہی خامند سے بول رہی ہو؟ پھر یہی نہیں بلکہ تم جھوٹ بول کر کسی پیر بابا کے پاس جاتی ہو، اور وہ بھی اپنے شوہر سے چھپ کر، جو جانتا ہی نہیں کہ اس کی بیوی اس کے پیچھے کہاں کہاں جاتی ہے۔ چلو اس بات کی بھی خیر ہے، مجھے صرف یہ بتاؤ کہ تم نے مجھ سے اتنے جھوٹ کیوں بولے، اور نہ صرف جھوٹ بولے بلکہ کسی پیر بابا کے پاس جا کر وہ پٹی بھی لاتی رہی؟ آخر ایسی کیا وجہ ہے جو تم نے یہ سب کیا؟ کیوں مجھ سے ہر بار جھوٹ بولا اور یہ سب چھپایا؟ مجھے اس کی اصل وجہ بتاؤ۔ طوبہ میری باتوں اور سوالوں کے جواب میں چپ رہی، کوئی جواب نہ دیا، بس زاروں کی تار ہوتی رہی، جس پر مجھے مزید غصہ آیا اور میں نے دھاڑ کر کہا کہ کچھ پوچھا ہے میں نے؟ میری غصیل آواز پر وہ ڈر کر اچھلی اور مزید رونے لگی تو میں نے گہرا سانس بھرا۔ میں نے اب کی بار نرمی سے پوچھا کہ میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا، بتاؤ مجھے کہ یہ سب کیوں کیا تم نے، اور نہ صرف یہ سب کیا بلکہ مجھ سے جھوٹ بھی بولا۔ میری بات سن کر وہ کچھ دیر چپ رہی اور پھر بولی کہ میں ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن حالات نے مجھے ایسا کرنے پر مجبور کر دیا۔ میں نے پوچھا کہ ایسی کون سی مجبوری تھی جس کی وجہ سے تمہیں یہ سب کچھ کرنا پڑا اور مجھ سے سب کچھ چھپانا پڑا؟ اور یہی نہیں، یہ سب کچھ میں نے اپنی بہن کو بھی بتایا تھا تاکہ وہ مجھے کوئی اچھا مشورہ دے کہ میں کیا کروں، اور آگے سے اس نے کہا کہ میں تمہیں فوری طلاق دے دوں۔ اس کی وجہ اس نے مجھے کچھ بھی نہیں بتائی تھی، لیکن میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا تھا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، تو پھر چھوڑ کیسے سکتا ہوں؟ لیکن تم نے مجھے بے حد مایوس کیا ہے، مجھ پر اعتبار نہ کر کے مجھ سے سب چھپا کر مجھے تکلیف دی ہے۔ میں چپ ہوا تو وہ بولی کہ یہ آپ سے پہلی ملاقات کے بعد کی بات ہے۔ میں کہیں سے واپس آ رہی تھی جب میرا ایک گاڑی سے ایکسیڈنٹ ہو گیا جو اتنا شدید تھا کہ میں 1 سال تک کوما میں رہی۔ میرے سارے جسم پر بہت چوٹیں لگی تھیں کہ کومے سے نکلنے کے بعد بھی میں اچھی طرح سے اٹھ بیٹھ یا چل پھر نہیں سکتی تھی۔ میری ریڑھ کی ہڈی بے حد متاثر ہوئی تھی، اور یہی نہیں ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا کہ میں کبھی ماں نہیں بن پاؤں گی، اور اگر کبھی ماں بن بھی گئی تو یہ معجزہ ہی ہوگا، کیونکہ اتنے شدید ایکسیڈنٹ کے بعد میں ماں بننے کی صلاحیت کھو چکی تھی۔ کوما سے نکلنے کے بعد 2 ماہ بعد میں مکمل طور پر ٹھیک ہوئی اور چلنے پھرنے کے قابل ہوئی۔ اس دوران میں اتنے صدمے میں رہی تھی کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا تھا کہ میں کہاں ہوں اور میرے ارد گرد کیا ہو رہا ہے۔ میں بالکل گمسم سی ہو گئی تھی۔ تبھی پہلی ملاقات کے 2 سال بعد ایک بار پھر میری آپ سے ملاقات ہوئی۔ مجھے آپ سے مل کر بہت اچھا لگا تھا، اور پھر ہر ملاقات میں مجھے آپ پہلے سے زیادہ اچھے لگنے لگے۔ جب میری آپ سے دوستی ہوئی تو میں بے حد خوش تھی۔ مجھے آپ سے باتیں کرنا، آپ سے ملنا بے حد اچھا لگتا تھا، اس لیے میں ہمیشہ آپ کے ارد گرد پائی جاتی تھی۔ مجھے آپ سے محبت ہونے لگی تھی، اور جب آپ نے مجھ سے شادی کا کہا تو میں بے حد خوش ہوئی اور بغیر سوچے سمجھے حامی بھر لی تھی۔ لیکن دارالعمان واپس جانے کے بعد مجھے خیال آیا تھا کہ میں کبھی ماں نہیں بن سکتی اور نہ ہی شادی کے بعد آپ کو اولاد کی خوشی دے پاؤں گی۔ یہ سوچ کر میں نے سوچا کہ آپ کو انکار کر دوں، لیکن مجھ میں اتنا حوصلہ بھی نہیں ہوا کیونکہ میں آپ سے بے حد محبت کرتی تھی اور کسی بھی صورت الگ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ اسی لیے میں نے چپ چاپ آپ سے شادی کر لی، لیکن بعد میں یہ سوچ کر ڈرنے لگی تھی کہ شادی کے بعد جب میں آپ کو اولاد کا سکھ نہ دے پائی تو آپ مجھے چھوڑ دیں گے اور دوسری شادی کر لیں گے۔ اس سوچ کے آتے ہی میں ڈرنے لگی تھی اور چاہتی تھی کہ آپ کو کبھی اس بارے میں پتہ نہ چلے اور نہ ہی آپ دوسری شادی کریں۔ اس لیے میں نے آپ سے چھپ کر ڈاکٹر سے رابطہ کیا، لیکن رپورٹس ایک بار پھر یہی کہہ رہی تھی کہ میں ماں نہیں بن سکتی۔ میں مایوس ہونے لگی تھی، لیکن تبھی مجھے ہماری ہمسائی نے شہر کے آخر میں رہنے والے پیر بابا کے بارے میں بتایا کہ وہ ہر مسئلے کو حل کر دیتا ہے۔ اس لیے میں نے اس کے پاس جانے کا سوچا۔ آپ کو اس لیے نہیں بتایا کہ پھر آپ کو سب کچھ بتانا پڑتا جو میں نہیں بتانا چاہتی تھی۔ اس پیر بابا نے مجھے دم کر کے ایک پٹی دی اور کہا اسے ہر وقت اپنی کمر پر باندھے رکھوں
लेकिन इस पट्टी के नीचे अपने शौहर का रुमाल भी बांधो, जिससे मैं जल्दी माँ बन जाऊंगी। और फिर मैंने ऐसा ही किया। हर बार आपके पूछते पर मैं कमर दर्द का बहाना बनाकर टाल देती थी, ताकि आपको इस सब के बारे में पता न लग सके। मैं आपको खोना नहीं चाहती थी, इसीलिए ये सब किया। उसकी सारी बात सुनकर मैं सर थाम कर रह गया कि वो खुद को ज़हनी टॉर्चर देती रही, मगर मुझसे कुछ शेयर न किया। अगर बता देती तो मैं वैसे भी उसे न छोड़ता। मैंने उसे उसकी इस हरकत के लिए माफ़ कर दिया और कोई भी सज़ा न दी, क्योंकि अगर मैं ऐसा करता तो उसे यही लगता कि मैं उससे उकता गया हूँ। मैंने उसका इलाज शुरू करवा दिया था, लेकिन कोई कामयाबी ना हुई, जिससे वो मायूस होने लगी। तो मैंने कुछ सोचकर अपनी बहन और बहनोई से मशवरा करके उनकी बेटी गोद ले ली, जिसे पैदा हुए अभी 2 माह हुए थे। इस बच्ची को पाकर वो बेहद खुश हुई थी और सगी माँ से बढ़कर उसका ख्याल रखने लगी थी। इस बच्चे के 2 साल के होने के बाद खुदा ने हमें भी खुशी दे दी थी और कुछ महीनों बाद तूबा ने खूबसूरत से बेटे को जन्म दिया था, जिसे पाकर हम खुशी से फूले न समाये थे। मैं और तूबा अपने दोनों बच्चों में कोई फ़र्क नहीं करते थे, बल्कि दोनों को एक जितना ही प्यार देते थे। हमें लगता था कि हमें इतनी बड़ी खुशी की खबर हमारी बड़ी बेटी की बरकत से मिली है, इसलिए इसमें हमारी जान बसती थी। मेरी बहन भी अपनी बेटी की तरफ से मुतमईन थी, जिसे हमने गोद लिया था। मैंने अपनी बहन को इस पट्टी का सारा किस्सा सुना दिया था, जिस पर वो भी तूबा पर अफसोस करके रह गई। तभी एक बार मैंने अपनी बहन से पूछा था कि उसने मुझे तूबा को तलाक देने का मशवरा क्यों दिया, जिस पर मेरी बहन ने बताया कि उसे तूबा पसंद नहीं थी, क्योंकि वो लावारिस थी और उसे लगता था कि तूबा एक अच्छी लड़की नहीं है, तभी उसे तलाक देने का कहा था। मगर अब मेरी बहन को तूबा से कोई शिकवा नहीं था कि अब तो वो तूबा को अपनी छोटी बहन की तरह समझती थी। मैं अब अपनी बीवी तूबा और बेटे और बेटी के साथ एक खुशगवार जिंदगी जी रहा हूँ। अगर तब मैंने शक की बिना पर तूबा को छोड़ दिया होता तो शायद आज मैं खुश और मुतमईन और खुशहाल ना होता। लेकिन खुदा का शुक्र है कि उसने मुझे इतनी बड़ी गलती करने से बचा लिया था। नाज़रीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।